بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی اور مانگنے کے لیے کہا. اللہم ارزقنی حبک وحب رسولک وحب الذی من ينفع حبه عندک وحب العمل الذی یقربنی الی جنتک. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. اللہم ارزقنی حبک، اور صرف آپ کی محبت نہیں چاہتا بلکہ میں آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت چاہتا ہوں. وحب رسولک وحب الذی من ينفع حبه عندک، اور میں ایسے لوگوں کی بھی محبت چاہتا ہوں جس سے محبت کرنے میں مجھے آپ کے پاس نفع پہنچائے گا، آپ کے ذریعے سے مجھے نفع ملے گا. وحب العمل الذی، اور ایسی اعمال کی بھی محبت چاہتا ہوں جو مجھے جنت سے قریب کر دے گا. کہ بھئی یہ دعا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا کام تو مانگنا ہی ہے، دینا نہ دینا یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اور صحیح نیت اور طلب کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، جس کو اللہ کی محبت مل جائے وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے اور نیک لوگوں کی محبت مل جائے
جن کے ذریعے سے نفع پہنچتا ہے، اور نیک اعمال کی محبت مل جائے جو جنت کے قریب کر دے، تو وہ آدمی کبھی دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے، کبھی رسوا ہو سکتا ہے، کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج جو کمی ہے وہ اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب نہیں بنے اور اللہ کو اپنا محبوب نہیں بنایا۔ ورنہ اللہ کی محبت کا تو حال یہ ہے کہ جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، وہ بندہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اس کی قیمت لگتی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دو میاں بیوی سڑک پر سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک اللہ والے مجذوب آ رہے تھے، اور چلتے چلتے جو ہے ان اللہ والے کا دھکا لگ گیا اس آدمی کی محبوبہ کو۔ تو اس نے شور مچا دیا، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور ایک تھپڑ جو ہے اس اللہ والے کو رسید کر دیا۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ والا بنتا ہے وہ انتقامی جذبے کو رکھ کر نہیں بن سکتا، وہ کبھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ انتقام جو ہے وہ نبوت کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم بھی انتقام کے جذبے سے نہیں اٹھا، بلکہ ہم اور آپ خطبے میں کبھی کبھی یہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض غلام کو جو ہے سخت کہا اور مارا بھی۔ اتفاق سے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں سے گزر گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر بڑے غصے میں ہیں اور وہ جو ہے اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صدیقیت کے مقام پر ہو اور وہ جو ہے اس طرح حرکت کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ ممکن نہیں ہے کہ جو مقام تمہارا ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد تم ایسا کرو۔ صحابہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا میرے دوستو بزرگوں کہ وہ غلطیوں کا اعتراف کرنا جانتے تھے۔ اگر ہم سے کوئی ہماری غلطی بتاتا ہے تو ہم تو یا تو اس کا کوئی خوبصورت بہانہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، ویسا تھا، یہ بات نہیں ہے، وہ بات ہے، لیکن اعتراف نہیں کرتے، اور یا پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہی دو جذبے ہوتے کہ ٹال مٹول کر دیا، بہانے بازی کر دی اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تو انہوں نے توبہ کی اور کہا اے اللہ کے رسول آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جو جتنا نبوت کے مزاج سے قریب ہوگا انتقام کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔
امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کچھ نوجوانوں نے جو ہے یہ آپس میں طے کیا، چلو آج تھوڑا سا امام ابو حنیفہ سے جو ہے تھوڑا مذاق کرتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ کا ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا. تو یہ ہوا کہ بھائی کون کرے، کون جائے. کوئی آسانی سے تیار نہیں ہو رہا تھا. تو سب نے مل کر ایک کو تیار کر دیا کہ تم جاؤ، تم ذرا دبنگ بھی ہو اور زبان کے اعتبار سے بے باک بھی ہو، تم جاؤ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا آج مذاق کرتے ہیں. اینڈ وہ وقت جس وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کا وقت تھا، اور ان کا آرام کدہ جو ہے وہ اوپر کی منزل پر تھا. وہ اوپر چڑھ کر آرام کرنے کے لیے ابھی لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا پتہ نہیں کون ہوگا، کس ضرورت سے آیا ہوگا. پھر اوپر سے نیچے اتر کر آئے، دروازہ کھولا تو ایک نوجوان. کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، سوچ کر نکلا تھا یہ پوچھوں گا، لیکن آپ کو دیکھ کر سارے سوال بھول گیا. اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کیسی تربیت تھی. اور میں اچھا بیٹا یاد آ جائے تو پھر آ جانا. پھر چلے گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اب لیٹے تھے، آنکھ لگی تھی، پھر دستک ہوئی. تو سوچا شاید اس کو یاد آ گیا کیا پوچھنا ہے، اس لیے چلو بتا دیتے ہیں، تھوڑا آرام آگے پیچھے کر لیں گے. پھر اوپر سے نیچے آئے اور دروازہ کھولا تو وہی نوجوان. کیا بیٹا یاد آ گیا؟ فرمایا ارے میں جب ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے پاس سے گیا تھا کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور اب جب آپ کے پاس آیا ہوں اور جیسے ہی میں نے دستک دی ہے دروازے پر اور آپ کو سامنے پایا تو وہ جو سوال یاد تھا وہ بھی بھول گیا. میں بھول گیا سوال کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ کر لے تو ہم کیا کریں گے. پہلوان ہوگا نا تو اٹھا کے پٹک دے گا، اسی نیمبو کی طرح نچوڑ دے گا. اچھا بیٹا ٹھیک ہے، یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا. اب پھر لیٹ گئے. اب تیسری مرتبہ لیٹے ہی تھے کہ پھر دستک ہو گئی. اتر کر آئے، دروازہ کھولا. اس نوجوان نے کہا حضرت ابھی آج یاد ہے، ابھی اس وقت یاد ہے، تو پوچھو کیا پوچھنا ہے. تو پوچھتا یہ ہے کہ حضرت پخانہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ پخانہ جو ہے کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ اب آپ سوچئے اگر کوئی آپ سے اس طرح التے بھلتے سوال کرے، نہ ہوا وہ حضرت عمر کا کوڑا ہمارے ہاتھ میں، ورنہ تو رسید کر ہی دیتے اس کو، چاروں طبق روشن ہو جاتے. لیکن امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، توقف کیا. اس کے بعد فرمایا دیکھو کہ کوئی شرعی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن عقل کا تجربہ ہے. حضرت وہ کیا؟ فرمایا عقل کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے. تو وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ آپ نے چکھا ہے کیا؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں بیٹا ہر چیز چکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ عقل سے بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ میرا عقلی تجربہ ہے کہ لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا دیکھو جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، جب تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں ہیں اور جوڑے کیڑے بیٹھتے ہیں، لیکن جب سوکھ جاتا ہے تو کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی نہیں کھاتا اس کو۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جب تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب اس لڑکے نے فوراً پیر پر گر گیا، فرمایا اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے، ہم تو صرف آپ کو ستانے کے لیے اور آپ کے بردباری کا اور آپ کے صبر کا امتحان لینے کے لیے یہ ترتیب بنائی تھی کہ ہم نے جو ہے یہ سوال آپ سے کیا ہے، آپ اللہ واسطے معاف کر دیجئے۔ ہمارے کہنے کہ ایسا مشورہ تمہارے دماغ میں کیوں آیا؟ فرمایا ہم نوجوان 4-5 نوجوان جو ہے بیٹھ کر اس بحث میں مبتلا ہو گئے کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سمجھدار، زیادہ بردبار، زیادہ صابر ہے یا ایک اور عالم ہے اسی علاقے میں وہ زیادہ صابر ہے؟ تو یہ طے ہوا کہ نہیں، دونوں کو آزمانا چاہیے۔ اس لیے جو ہے ایک ٹولی ہماری 3 وہاں ان کے پاس گئی ہے اور ہم 3 میں سے ایک میں آپ کے پاس آیا ہوں، 2 پیچھے کھڑے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہے ہم تو صرف آپ کو آزمانے کے لیے ہم نے اختیار کیا تھا، آپ اللہ واسطے معاف فرما دیجئے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ اللہ واسطے معاف کر دیا۔ تو اللہ والے کبھی انتقامی جذبہ نہیں ہوتا ان کے اندر، رحم ہی رحم ہوتا ہے، دل بہت کشادہ ہوتا ہے۔ اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں، صبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یہ دعا سکھلائی کہ اللہ سے مانگو کہ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت دے دیں۔ جس نے محبت کا ایک گھوٹ پی لیا ہے دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو قصے مشہور ہیں نا، لیلا اور مجنو کے، شیرین اور فرحاد کے، رومیو اور جولیٹ کے، اور پتہ نہیں اور کو کیا کیا ہے، یہ اسی محبت کے ایک گھوٹ پینے کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ مجنو کو اس کے گھر والوں نے جو ہے یہ سوچا کہ اس کے اوپر لیلا کا بھوت اتنا سوار ہے کہ یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ لیلا کے گھر کے اندر سے کوئی کتا بھی اگر باہر آ جاتا ہے تو وہ اس کتے کو بھی گلے لگاتا ہے، بوسہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو لیلا کا دیدار نہیں کیا ہے، اس کتے نے دیدار کیا ہے، اس لیے میں اس کی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ محبت تھی۔ تو گھر والوں نے یہ طے کیا کہ جو ہے اس کو عمرہ کرنے لے جائیں، حج کرنے لے جائیں۔ پہنچے، گھر والے اپنے طور پر مانگ رہے ہیں اور یہ مجنو جو ہے ہر طواف کے ہر چکر کے بعد مانگتا ہے، اے اللہ مجھے لیلا دکھا دیجئے، مجھے لیلا کی محبت دے دیجئے، میں لیلا سے شادی کر لوں، میں لیلا کا ہو کے رہ جاؤں، لیلا میری ہو جائے۔ اے فرمایا جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ مقصد تو بیکار ہو گیا، تو یہاں آ کر بھی لیلا ہی کو یاد کر رہا ہے، یہاں آ کر بھی لیلا ہی کو یاد کر رہا ہے۔ تو جس کو محبت ہو جاتی ہے نا دوستو بزرگوں، پھر وہ آدمی جو ہے ایک عام زندگی نہیں گزارتا۔ تو وہ مجذوب جو ہے جو آ رہا تھا، اس کا جب دھکا لگا تو اس کے شوہر کو بہت پیش آیا،
اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اب انہوں نے کوئی انتقامی جذبہ تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھایا اور ان کے آنکھوں سے 2 آنسو بہہ گئے. اب چر قدم یا اگر چلے تھے کہ پیچھے سے ٹڑ کر کے کسی کے گرنے کی آواز آ گئی. لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا ابھی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو نہیں جانتی کیا ہوا، لیکن ابھی تو جو ہے یہ بالکل صحیح تھے. یہ ضرور اس بڑے میاں کی بد دعا ہے جس نے ان کو بد دعا دے کر ہلاک کیا ہے. کہاں ہے وہ بڑے میاں؟ کہنے دیکھو وہ جا رہے. اب لوگ دوڑ کر ان کے پاس آئے، پکڑ لیا ان کو، گھیر لیا ان کو، اور کہا آپ نے کیا کر دیا؟ ایک آدمی کی جان لے لی. میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھ کو تھپڑ مارا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا. جب بہت پیچھے پڑ کے نہیں بتائیے کیا ہوا، تو ان صاحب نے، مجذوب صاحب نے یوں کہا کہ اس کے محبوب نے مجھ کو مارا تو میرے محبوب نے اس کے محبوب کو مار دیا. اس کے محبوب نے مجھ کو مارا تو میرا بھی تو کوئی محبوب ہے جس سے مجھے محبت ہے، جس کو اس کو مجھ سے محبت ہے، تو میرے محبوب نے اس کے محبوب کو مار دیا. تو میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے. کسی گوشے میں اللہ کی محبت نظر نہیں آتی. دنیا کی محبت ملے گی، مال کی محبت ملے گی، جاہ کی محبت ملے گی، شہرت اور کی محبت ملے گی، عہدے اور منصب کی محبت ملے گی، لیکن اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں. اس لیے ہم اور ہمارا یہ معاشرہ جو ہے غیروں کے حوالے ہو چکا ہے. ورنہ مجال تھا کہ کوئی کسی مسلمان کو آنکھ تک دکھا دے، کسی مسلمان کو کوئی دھمکی دے دے، کسی مسلمان کی جو ہے عزت پر کوئی دعویٰ بول دے. مجال نہیں تھی. لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے، علل اعلان ہو رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہاں ہے تمہارا خدا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اندر اس دعا ہی کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے اور اللہ کے رسول کی محبت مل جائے، تو ایسے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا رابطہ کر لو جن کو اللہ سے محبت ہے. تو وہ جو ہے تم کو اس چڑیا چڑھا کر تم کی تمہاری تربیت کر کے تم کو اس مقام تک پہنچا دیں گے جس مقام پر وہ خود پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اور محبت پر غالب ہے. تو یہ جو کہا ہے نا جملہ کہ حب الذی من ينفع حبک، کہ اللہ ایسے لوگوں کی محبت مجھے دے دیجئے جس سے محبت کرنے میں مجھے آپ کی ذات سے نفع پہنچے. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ والے ہیں جن سے رابطہ کر کے، جن سے تعلقات قائم کر کے، جن سے جو ہے دلی محبت کر کے، زبانی محبت نہیں، دل سے محبت کرتے ہیں جب آدمی، تو پھر وہ اللہ والے ان کو جو ہے انگلی پکڑ کر اس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول کی محبت ان کے واسطے سے مل جاتی ہے. اب جب اللہ کے رسول کی محبت مل گئی تو اعمال کا کرنا بہت آسان، بہت آسان. اس لیے کہ عمل تو بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بڑھاپا تقریباً بہت ہو چکا تھا، اب خواص ساتھ نہیں دے رہے تھے، گھٹنوں میں درد، کمر میں درد،
لیکن زندگی پر کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی. تو جوانوں کو بھی کہ تہجد پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ذوق نہیں. جوان بھی تہجد نہیں پڑھتا. وہ 70-80 سال کے بوڑھے جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے. اور یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تھے کہ جس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم زندہ تھے تو انہوں نے ایک رات اور ایک دن کے لیے ان کو اپنے جو ہے محل سرائے میں آنے کی اور رہنے کی دعوت دی تھی کہ آپ ایک مرتبہ یہاں آ جائیں، آپ کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سے جو ہے ہمارا جو ہے گھر جو ہے وہ چمک جائے. تو ان کو محل میں نہیں ٹھہرایا تھا، اپنی ذاتی مکان میں ٹھہرایا تھا. جنرل ضیاء الحق مرحوم نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ذاتی مکان میں ٹھہرایا تھا. جب حضرت کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹ گئے، لائٹ بند ہو گئی، تو حضرت نے محسوس کیا کہ کوئی پیر دبا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ پیر دبا رہا ہے. تو حضرت نے لائٹ جلوائی تو دیکھتے کیا ہے کہ پیر دبانے والا کوئی اور نہیں ہے، ملک کا صدر جنرل ضیاء الحق خود ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، تو آپ مجھے پیر مت دبائیے. کیسی فراست تھی، کیسے علماء سے محبت اور ان کی عقیدت تھی اور کیسا ادب تھا. فرمایا بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی ضرورت کے لیے دبا رہا ہوں. کس کے لیے دبا رہا ہوں؟ ہاں میری ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب عمر زیادہ ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ شیطان بہت زور دیتا تھا کہ زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں، زندگی بھر تہجدیں پڑھی ہیں، اب تو تمہارا جو ہے پینشن کا دور ہے، پینشن لو، بغیر پڑھے پینشن لو. تو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سمجھاتا تھا اس کو، اچھا بھائی ٹھیک ہے مجھے ذرا پیشاب کر سے تو فارغ ہونے تو میں پیشاب کے بہانے جاتا تھا، پیشاب سے فارغ ہوتا تھا اور لوٹتے لوٹتے وضو کر کے آ جاتا تھا. اب جب وضو کر لیا تو پھر شیطان مجھ سے کہتا کہ تم فراش سے بھی فارغ ہو گئے، ہاتھ منہ بھی دھو لیا، اب لیٹ جاؤ. فرمایا دیکھ میں وضو کر کے آیا ہوں، ایک 2 رکعت تو پڑھ لوں. فرمایا پھر میں مصلی پر 2 رکعت پڑھتا تھا. اور میں ایسا جو ہے میں اس حال پر پہنچنے کے بعد بھی میں اس طرح بہلاتا تھا اس کو، نفس کو اور شیطان کو، لیکن میری موت کے آخری سانس تک امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. آج ہم بہلاتے ہیں اپنے نفس و شیطان کو، بلکہ وہ ہم سے کھیل رہا ہے، وہ ہمیں بہلا رہا ہے، ہم کیا بہلائیں گے اس کو. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ میرے بھی دل میں، آپ کے بھی دل میں اور تمام اہل ایمان کے دل میں اللہ اپنی محبت کا جذبہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں. اپنی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے ہمارا دل بھر جائے. اور اس کے لیے ہے راستہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا اور ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کے اور اپنے روحانی سفر کو اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ نے اپنے محبت کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ان کو چن لیا ہے. اب جب ان کے پاس رہو گے تو آہستہ آہستہ یہ ہماری تربیت ایسی کریں گے کہ ہمیں بھی یہ اللہ انہی کے واسطے سے، انہی کو ذریعہ بنا کر اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنا محبوب اور اللہ کے رسول کا محبوب ہم کو بنا دیں گے. اللہ ہی بنائیں گے. شیخ تو صرف واسطہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے. نفع پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اور جب ایک مرتبہ
اس دل کے اندر اللہ کی محبت کا کوئی شمع جل گیا، کوئی چراغ جل گیا، اللہ کے رسول کی محبت کا کوئی چراغ جل گیا، تو پھر جو ہے شکل اور صورت کے بدلنے میں اور لباس کے بدلنے میں اور معاملات کی صفائی میں کوئی وقت نہیں لگے گا، فوراً سب بدل جائے گا، سب بدل جائے گا۔ آج تو حال ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ہماری پہچان مشکل ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں دوسروں کی نگاہ میں یا نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کے کچھ سے رابطہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ یہ صرف کسی محلے میں یا کسی گھر میں یا کسی برادری میں یا کہ ایک آدمی سے وہ ضرورت سب کی نہیں پوری ہوگی۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت کو زندہ کرے، اور اس کے لیے جو سبب اختیار کرنا ہے وہ ہے کسی اللہ والے سے محبت کرنا، اور کسی اللہ والے کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ کر اللہ سے محبت کو حاصل کر لینا۔ جب آدمی یہ کر لیتا ہے تو میرے دوستو بزرگوں، پھر وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ۔ پھر اس کو کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تم کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس اللہ کی محبت کی اور اللہ کے رسول کی محبت کی کیا دولت ہمارے سینوں میں ہے، اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم تلوار نکال کر ہم سے جنگ کرو۔ ہمارے سینے میں جو محبت ہے اللہ کے رسول کی، تم کیا جانتے ہو؟ تم کو اگر معلوم ہو جائے تو تم جنگ پر آمادہ ہو جاؤ۔ ایسی محبت ہے ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی۔ اس لیے آج بغیر محبت کی زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے دوستو۔ بغیر اللہ کی محبت کے زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، انتظار رہتا ہے اس کا۔ فرشتوں نے امتحان لیا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ بکریاں چراتے تھے، ایک فرشتہ انسانی بھیس میں آیا اور اس نے آ کر جو ہے اسی ریوڑ کے پاس کہیں پر بیٹھ گیا، اور وہ جو ہے زور زور سے یہ کہنے لگا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العرش والارض اب یہ پورا جو 4-5 تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس لئے کو سن کر اور اس اللہ کے اس ذات کو سن کر اور اللہ کی تعریف کو سن کر آپ بالکل بے قابو ہو گئے، دوڑتے ہوئے گئے اس کے پاس۔ بھئی تو کون ہے؟ کہا میں ایک گویّا ہوں اور یہاں سے گزر رہا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ فرمایا تم کیا بھی کہہ رہے تھے؟ فرمایا میں تو یہ کہہ رہا تھا۔ چلیں گے ایک مرتبہ اور کہو۔ تو گویّے نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اور تو کہوں گا، لیکن مجھ کو ملے گا کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بکریوں میں سے آدھا ریوڑ تم کو دے دوں گا۔ اچھا، بہت اچھا۔ پھر انہوں نے اسی لئے میں ایک مشق کی کیفیت میں وہ کلمات التسبیح اور تقدیس کے کلمات بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا مزہ چھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ پھر جب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور سنا دو۔ فرمایا آدھی بکری تو تم دے چکے ہو، اب کیا دو گے؟ فرمایا دوسری آدھی بھی دے دوں گا۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ اب پھر کہا سنانے کے لیے، انہوں نے پھر سنایا۔
کہ ایسا مزہ آ رہا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستو بزرگوں کہ اپنی بکریاں دینے پر آمادہ ہو گئے. اور اس وقت کا زمانہ، اس زمانے میں خزانہ ریوڑ ہی ہوا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے ہاں بینک بیلنس اور روپیہ اور دینار اور ڈالر ہے، اس طرح اس زمانے میں ریوڑ ہی اصل مالک ہوا کرتا تھا بڑا خزانے کا، وہی خزانہ تھا ان کا. اب دونوں دے دیے، پہلے آدھی دیے پھر آدھی دے دیے. کہ اب ایک مرتبہ اور سنو، کھلیں گے تمہارے پاس اب بچا کیا ہے؟ 2 مرتبہ تو تم نے سب کچھ لٹا دیا، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اب میں جو ہے اب تک آزادی کی زندگی گزار رہا تھا، آزاد تھا، میں تیرا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے اپنا غلام بنا لے، لیکن مجھے ایک مرتبہ میرے پیارے اللہ کا نام سنا دے. تب جا کے اس فرشتے نے کہا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، قد صدقت الرؤیا، ہاں تم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ تم نے یہی جانچنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا کہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں کہاں تک ہے. ریوڑ بھی تم نے دے دی اور اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ بے شک تم اللہ کے بھائی. اسی لیے اللہ نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب نازل فرمایا وہ کیا تھا؟ خلیل اللہ. ہاں، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں بزرگوں، تھوڑا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ محبتیں کس کی بھری ہوئی ہے. یہ جتنوں کی محبت ہے، یہ محبت 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے. ہر محبت کے اندر غرض چھپی ہوئی ہے، ہر محبت کے اندر اس کا نفع چھپا ہوا ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نفع چھپا ہوا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محبت وقتی ہے. آپ رہے اور وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی محبت ختم، وہ رہے اور آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی محبت ختم. لیکن اللہ کی محبت ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے، اور قبر کے بعد حشر میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، نام اعمال کے تولے جانے کے وقت بھی ہے، یہاں تک کہ جنت الفردوس تک ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے دل کے اندر سے ان تمام محبتوں کو نکالو اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو. پھر دیکھو زندگی میں کیسا لطف آتا ہے. جس طرح ہمیں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہیں کہ فلاں مٹھائی، آگرہ کا پیڑا، متھرا کا پیڑا، آگرہ کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پیٹھا، اور حیدرآباد کا جو ہے سون حلوہ. بمبئی والے تو بہت مشہور ہے افلاطون کے لیے بیچارے، جس کی ان سب مٹھائیوں کے ذائقے ہم کو معلوم ہے اور ہم نے چکھ رکھے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں لیا ہے. جس دن اللہ کی محبت کا ذائقہ مل جائے گا، ہماری دنیا بدل جائے گی، آخرت بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی. پھر ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہو کے رہیں گے. ہمیں دنیا سے جو ہے بقدر ضرورت تعلق ہوگا. دل جو ہے جیسا ہی مشغول ہوگا، اس مشغولیت کے بعد دل فوراً جو ہے اللہ کی طرف لپکے گا. یہ مشغولیت میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے اللہ کی طرف لپک جاؤں. اس لیے علماء نے جو تشریح کی ہے نا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے بعد چونکہ کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی محبت کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا، تو ان کے بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کے باوجود ان کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. تو وہ جو ہے اپنے زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا لیتے ہیں. بعض نے تو اتنا دبایا کہ باہر نکلے تو خون خون ہو گیا.
کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے ذکر ناپاک جگہ میں کر رہی تھی، مجھے جو ہے اچھا نہیں لگا کہ ناپاک جگہ پر اللہ کا پاک نام لے لوں، اس لیے میں نے اپنی دونوں دانتوں سے جو ہے زبان کو چمٹ لیا، یہ اس چمٹنے کی وجہ سے اس کا خون نکل آیا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کبھی چکھو تو اللہ کی محبت، چکھ کے تو دیکھو، اللہ والوں کے پاس جا کر تو دیکھو، ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ سفر کر کے دیکھو پھر کیسا پتہ چلے گا کہ دل جو ہے کسی چیز کو مانگتا ہے۔ دل مانگے مور، دل کس چیز کو مانگتا ہے؟ کوئی چیز خواہش کر رہا ہے دل۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ زندگی ہماری اجیرن ہو چکی ہے، اے اللہ دل ہمارا ویران ہو چکا ہے، اے اللہ آنکھوں میں خشکیاں آ چکی ہے، اے اللہ نہ آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے تیار ہے، نہ دل کے اندر سے اے اللہ یہ ویرانی ختم ہو رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ دل، ہمارے دل کو ویسا دل بنا دے جس دل پر آپ کو محبت آتی ہے، ہمارے دل کو ویسا بنا دے جس دل پر آپ کو رحم آتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو جانفشا کر دیجئے، جانشین کر دیجئے، حضور کی محبت کو پیوست کر دیجئے، اللہ والوں کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دیجئے، اور اے اللہ نیک اعمال کے کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بے شک دل ہمارا زنگ آلود ہے، دل ہمارا گناہوں سے لت پت ہے، اے اللہ دل ہمارا خراب ہو چکا ہے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اس کی اصلاح کر نہیں سکتا، اس لیے آپ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کا سیکل لگا کر اس کو جو ہے صاف فرما دیجئے، اپنی محبت کی کلعی دے کر اس کو صاف فرما دیجئے، اور اب ہمارے دل میں آپ بس جائیے۔ اے اللہ ہمارے دل میں آپ بس جائیے، ہمارے آنکھوں میں نور عطا فرما، زبان میں نور عطا فرما، کان میں نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دائیں اور بائیں نور عطا فرما، آگے اور پیچھے نور عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو مجسم نورانی بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو مجسم نورانی بنا دیجیے۔ اے اللہ اس ہونے والے اس سلسلے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس کی برکتوں کو ظاہر فرما دیجیے، اے اللہ کچھ کل گزرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے، کچھ توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما، برے دوستوں کے حوالے نہ فرما، برے مشیر کاروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہماری تربیت آپ کے ذمے ہے، آپ ہمارے حقیقی رب ہیں، تربیت کرنے والے آپ ہی ہیں، اس لیے آپ ہماری بہترین تربیت فرما دیجیے، کامل تربیت فرما دیجیے، ہمیں مخلوق کے سامنے رسوا نہ فرمائیے، مخلوق کے سامنے شرمندہ نہ فرمائیے۔ اے اللہ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اے اللہ کس منہ سے ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ اے اللہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اس لیے اے اللہ اس سے پہلے ہماری موت آ جائے تو اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پر چلنے والا ہم کو بنا دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں
آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جو خیر آپ سے مانگا ہے ان سب میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔